بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. پھر درخواست ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے کمنٹس دیجیے, کوئی سجیشن ہو تو وہ دیجیے. آج بات اس پہ کریں گے کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے, جس سے پاکستان کا بہت شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے, اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے امریکہ نے, پاکستان نے, بلکہ دنیا نے, اور ایران نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. لیکن اس کامیابی کے کامیاب ہونے کا امکان کتنا ہے, وہ میں کہوں گا کہ 50-50 ہے. کیونکہ اس معاہدے کے خلاف خود ایران کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں. وہ وہی ذہنیت رکھتے ہیں جو کچھ اور لوگوں کی تھی کہ نہیں, مکمل فتح حاصل کرنی چاہیے اور دشمن کو تباہ کر برباد کیے بغیر جو ہے ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ اس کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ جو وہاں امکان ہے وہ یہ کہ جب جنگ ہو رہی تھی, امریکہ اتنی بمباری کر رہا تھا, اسرائیل اتنی بمباری کر رہا تھا, تو وہ ایرانی قوم بجائے سے کہ وہ آپس میں بکھر جاتے, وہ مزید متحد ہو گئے. وہ لوگ بھی جو حکومت کے خلاف تھے وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب جب جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہاں جو بے روزگاری کا عالم ہے, جو مہنگائی کا عالم ہے, جو افراط زر کا عالم ہے, جو وسائل کی قلت کا عالم ہے, اس میں لوگوں کے مطالبات, لوگوں کے ضروریات, لوگوں کی خواہشات بڑی تیزی سے بڑھیں گی اور حکومت کو ان کو پورا کرنا مشکل ہوگا. تو اس لیے اس طبقے کو جو کہ بڑی بھاری تعداد میں ہے, جو بے روزگار ہے, جو انڈر ایمپلائڈ ہیں اور جن لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, ان لوگوں کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کو جو باہر کی قوتیں ہیں وہ مینیپولیٹ کر سکتی ہیں. جیسے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ہو یا ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, اس پہ ہندوستان اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. وہ اس پہ اپنے پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, ان کو ایڈوائس بھی کر رہا ہے, اسلحہ بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ جو جنوری کے مہینے میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے ایران میں, اس میں باہر سے کتنی ہیلپ کی گئی تھی. سیٹلائٹ کے ذریعے ہیلپ کی گئی تھی, پروپیگنڈے کے ذریعے ہیلپ کی گئی تھی, اور یہاں سے وہ جو اسٹار لنک کے ریسیور ہیں وہ ریسیو کیے گئے تھے, بھیجے گئے تھے ایران کے اندر تاکہ لوگ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو اسی لیے ایران نے پھر انٹرنیٹ مکمل طور پہ بند کر دیا تھا, اور دنیا کی طویل ترین انٹرنیٹ کی بندش ایران میں رہی تھی, اسی وجہ سے رہی تھی. تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں وہ لوگ. تو یہ اس معاہدے کے لیے پہلا خطرہ ہے. دوسرا خطرہ باہر سے ہے, وہ اسرائیل کی طرف سے ہے. اسرائیل اس معاہدے سے سخت ناخوش ہے. وہ نہیں چاہتے کہ, اور یہ اسرائیل میں صرف ایک اس گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اسرائیل میں اس پہ اتفاق رائے ہے. اپوزیشن کا, حکومت کا, رائٹ کا, لیفٹ کا, سب کا اتفاق رائے ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہے. اور خود امریکہ کے اندر ایسی لابی موجود ہے, کچھ مذہبی خیالات کی وجہ سے جو بائبل کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس لحاظ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے شہری ہیں, یہاں پر ہیں, وہ دونوں شہریت ان کے پاس ہے, اسرائیل کے شہری بھی ہیں, امریکہ کے شہری بھی ہیں. تو وہ لوگ بھی اس سے ناخوش ہیں. سینٹ میں اور ہاؤس میں اور کانگریس میں ان کی سپورٹ ابھی تک ہے, اور بڑی مضبوط سپورٹ ہے. صرف ایک لنڈسے گراہم ہیں جو پہلے اس معاہدے کے آنے سے پہلے سے سخت خلاف تھے, لیکن کل انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں اس کی حمایت کی ہے. اب یہ کیوں کی ہے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ پہلے اتنی بڑی دلائل اس کے خلاف دی ہے, اور کل ایک دم جو ہے انہوں نے اس کی حمایت شروع کر دی. تو غالباً وہ صدر ٹرمپ کی وجہ سے کیا گیا ہے. لیکن جن لوگوں کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس معاہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, اس سے امریکہ کے مفادات کو زک پڑی ہے, وہ اس سے باز نہیں آئیں گے. اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو پیسے دے رہا ہے. امریکہ ایران کو پیسے نہیں دے رہا. یہ بات بار بار میں کہہ چکا ہوں. امریکہ اگر ایران کو پہ پابندیاں اٹھا رہا ہے تو وہ اس سے وہ پیسے واگزار ہوں گے جو ایران کے پیسے ہیں اور دوسرے بینکوں میں اور دوسرے ممالک میں رکے ہوئے ہیں. وہ پیسے امریکہ کے نہیں, ایران کے پیسے ہیں.
اور وہ اگر واپس ملتے ہیں تو وہ بھی فوراً ملنے کے امکان بھی نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے صاف کہا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے ان کو بھی, لیکن کچھ پیسے بہرحال ان کو ملیں گے. اور جو $300 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے وہ بھی ایران میں ظاہر ہے کہ جائیں گے. لیکن اس کے خلاف جو ہے یہاں پر ابھی تک جذبات موجود ہیں. اور اسرائیل کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کے لیے آسان ہے کہ کانگریس میں اس کی سپورٹ موجود ہے یہاں پر, اور وہ ابھی فوراً نہیں, آگے چند مہینے بعد 60 دن جب جس کا انڈیا دیا گیا کہ 60 دن کے اندر ہم مزید مذاکرات کریں گے اور مزید جو تفصیلات ہیں وہ طے کریں گے, اس دوران اگر وہ لبنان پر ایک بھرپور حملہ کر دے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کو پتہ ہے کہ کانگریس میں میری سپورٹ ہے. اگر وہ ایک بھرپور حملہ کر دے اور اس قدر حملہ آور ہو کہ ایران کے جو حکومت ہے وہ مجبور ہو جائے کہ اسرائیل کے خلاف اقدام کرے. اگر اسرائیل یہ کرتا ہے کہ لبنان میں بھرپور حملہ کرتا ہے, ایران اس کے خلاف اقدام کرتا ہے, تو معاہدہ ختم ہو جائے گا, اور پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی جہاں پر کہ اس معاہدے کے خلاف رائے رکھنے والے لوگ لے جانا چاہتے ہیں. تو اب یہ صدر ٹرمپ کی سیاست کا, ان کی فراست کا امتحان ہے, ان لوگوں کا امتحان ہے جو امریکہ کے مفادات کو اول رکھتے ہیں یا اسرائیل کے مفادات کو پہلے رکھتے ہیں. ایران میں جو ہے وہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہاں پر ایران کا معاشی مفاد جو ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جو ایران نے اس وقت کامیابی حاصل کی ہے اس کا پھل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں پر بے روزگاری ہے, اب لوگوں کی توقعات بڑھیں گی اور اس کو اندر سے بھی مہمیز مل سکتی ہے اور باہر سے بھی. تو یہ معاملات ہیں اس سلسلے میں کہ اس کی کامیابی کے امکانات 50-50 ہیں. خواہش دعا تو سب کی یہ ہے, دنیا بھی یہ چاہتی ہے کہ ہرمز کھلا رہے, جنگ دوبارہ نہ ہو, کوئی نہیں چاہتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو, یہ کامیاب نہ ہو. اب آگے دیکھنا ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے, کون ناکام ہوتا ہے. بہت شکریہ. پھر اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.